اب جادو کا علاج کیسے کریں گے؟ تو جادو کا علاج جو ہے ہمیں جو ہے قرآن حدیث سے کرنا ہے. نہیں وہ تو بہت ملا ہے، حافظ صاحب ہے، عالم صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، علامہ صاحب ہے، باباؤں کے بابا، بابا اسکوائر، بابا تھرائز، بابا فور ٹائم، بابا ریسٹوٹین، بہت بڑے بابا ہے. قرآن حدیث کا ایسا مطالعہ، ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتے، دوسری ٹانگ پہ دوسرا قرآن پڑھتے. قرآن حدیث کے علاوہ تو کچھ ہٹتا نہیں ان کے منہ سے، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ اور ان کا تو 100 موکل ہے، 1000 موکل ہے. میرے بھائی یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موکل سے کبھی کام لیا؟ حالانکہ اس دور میں تو کافروں کی مخبری بہت اہم تھی. منافق کون ہے معلوم کرنا تھا، ان کی کھسکساہٹ، ان کی چال بازیاں کیا چل رہی معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ کافر کیا چال چل رہے مکہ کے میں. جاؤ جنوں جاؤ پتا کر کے لاؤ میرے سے مومن جن. لازم بنا میرے موکل ہے 10-15 مومن جن. اور آپ کے لیے کیا ناممکن تھا بھائی؟ اللہ چاہتا تو اللہ جنوں کی فوج کھڑے کر دیتا تھا. تو یہ موکل رکھنا کس کی سنت ہے مجھے بتاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جن کو باندھتے جھاڑ سے، پھر بولتے مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی اس لیے چھوڑ دیا. تو تم کون ہوتے اس کو موکل بنانے والے؟ اس لیے کہ ان کی اپنی آزادانہ زندگی ہے، ان کے زندگی میں انٹرفیرنس کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین تبع تابعین سلف صالحین اور ہمارے اماموں کے پاس کس کے پاس بھی کوئی موکل نہیں تھا. لہٰذا آپ کا یہ رکھنا درست نہیں. آپ انٹرفیئر کریں ان کی ورلڈ کے اندر، ان کی دنیا میں جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کو وہ گھماتا ہے. تو جنوں کو رکھ کر علاج کرنا بھی جائز نہیں، جنوں کو رکھ کر بھی علاج کرنا جائز نہیں. کس سے علاج کرو؟ ایسے معالج سے جو قرآن حدیث کا پابند ہو، قرآن حدیث کے مطابق علاج کرتا ہو. نہ آپ کو کوئی تعویذ دیتا ہو، نہ کوئی گنڈا دیتا ہو، نہ پرانے استعمال کیے اور پسینے کے کپڑے منگاتا ہو، نہ گندی چندی اور گندی چیزیں آپ کی منگاتا ہو، نہ کسی کے گھر کی مٹی یا خبر کی مٹی نہیں منگاتا ہو. آپ کی ماں کا نام نہیں پوچھتا آپ سے علاج کرنے سے پہلے. آپ کو لکھ کے تعویذ گنڈے اور جلانے اور چپکانے اور ٹھوکنے اور پینے اور لگانے نہیں دیتا. یہ سب جادوگروں کی علامت ہے، یہ سب جادوگروں کی علامت ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ نہیں وہ پرانی چندی لائے تو میں سب جادوگری کی علامت ہے. ماں کا نام پوچھتے کیا ضرورت ہے؟ ہم دنیا میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاتے اور آخرت میں اپنے باپ کے نام سے پہچانے. کیوں ماں کا؟ اس لیے کہ وہ رزق لینا چاہتا ہے نا. جادوگری الٹ جاتی ہے اس کی اگر باپ کا نام پوچھا اور باپ وہ نہیں ہوا. ماں تو وہی ہوتی ہے کبھی بھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ سب جادوگر ہے. کتاب و سنت کا حامل آپ کا صرف علاج کرتا قرآن حدیث سے. اس کو نہ آپ کے باپ کے نام سے کوئی مطلب ہے، نہ آپ کے ماں کے نام سے، نہ آپ کے کپڑے سے، نہ آپ کی چندی سے، نہ آپ کی کسی پیسے سے، نہ روپے سے. وہ آپ کا خالص علاج کرتا ہے قرآن حدیث کے مطابق، پڑھ کر اس کو دم کر کے، اور باتیں جو ثابت ہے، اور کچھ باتیں جو تجزیے سے، تجزیہ سمجھتے ہو، ایکسپیریمنٹ سے اس کو پتہ چلیے. اس لیے کہ قرآن میں روحانیت اور روحانی بیماریوں کو تو مکمل علاج ہے، لیکن قرآن میں جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن اس کو تجزیہ ایکسپیریمنٹ کر کے معلوم کرنا ہوگا. اللہ نے قرآن فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس میں شفا اور رحمت ہے. تو من القرآنی کا لفظ ہے. پورا قرآن تو روحانی بیماریوں کے لیے، نفاق کے لیے، کفر کے لیے، شرک کے لیے، حسد کے لیے علاج ہے. لیکن من القرآنی کہہ کر یہ بتا دیا اس میں فزیکل بیماریوں کا بھی علاج ہے. من اس میں سے، پورا تو ہے ہی لیکن اس میں سے، تو وہ تو ہے اس کا ایکسپیریمنٹ تجزیہ. تو بہت سارے علماء تجزیے سے نکالتے یہ آیت پڑھنے سے یہ اثر ہوتا ہے، جن پر یہ اثر ہوتا ہے، جادو ٹوٹ جاتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسا تجزیہ ایکسپیریمنٹڈ بھی اگر کچھ لوگوں نے کیا جو قرآن اور حدیث کے حامل ہو، ان سے آپ علاج کروا سکتے ہیں. بس آخری بات کہہ کر اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. سوال جواب کے سیشن میں جو باتیں بچ گئی آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے ایک سنہرا اصول، ایک گولڈن رول، اور ایک ڈاؤٹ اور اس کا کلیریفیکیشن. قرآن حدیث سے تو بہت علاج کرا ہے لیکن اثر ہی نظر نہیں آتا. سب کچھ کر لیے، اب قرآن حدیث بھی کر کے دیکھ لیتے کیا اثر ہوتا. کہ یہ ہے اب کیا ہوتا دیکھیے. بہت علاج کرا ہے کچھ نہیں ہو قرآن حدیث سے. میرے بھائی قرآن حدیث سے علاج کرا لیتے سب ہو گیا، دنیا گھوم لیے، تعویذ گنڈے کر لیے. میں نے ایسے ایسے شعبدے باز اور کاہنوں کو دیکھا. اپنے ایمان کو مسلمانوں پکا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایسے علاج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کھڑے، آپ کو بلاتے ادھر آئیے. آنکھ میں تکلیف ہے نا، موتیا بین انگلی ڈال کے آنکھ نکال لیتا آپ کے ہاتھ کے اندر، اور ہاتھ میں نکال کے موتیا بین کا علاج کر کے واپس ٹھوس دیتا آپ کے سامنے، اور واقعی میں آپ بعد میں ٹیسٹ کرائیے علاج ہو گیا. ایسے شعبدے باز اور کہانی میں نے دیکھے جو جادو سے علاج کرتے ہیں. کڈنی سٹون لٹرل سینس میں آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو اوندھا ڈال کے ہاتھ سے وہ چیریں گے ایسا آپ کے جسم کو، اور کڈنی کو نکالیں گے آپ کے سامنے باہر. آپ دیکھ سکتے ہو اس کی فنکشن ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد اس کو چھلیں گا اپنے ہاتھ سے، کنکر کو نکال کر آپ کے ہاتھ میں دیں گے اور بند کر کے لگائیں گے اور بولیں گے آپ جا کے اسکین کر کے آؤ، اور آپ اسکین کر کے آئیں گے وہ کڈنی کا پتھر نکل چکا ہے. اب وہ کیا لگا شعبدے بازی کو چھوڑے، یہ چھوٹے سے ہائیسٹ لیول تک ہوتی ہے. ایسا دیکھ کے تھوڑے یار جب آپ چھوٹے موٹے بابا سے تو کڈنی نکال دیتا، آنکھ نکال کے آپ کا علاج کر رہا ہے. کیا بولیں گے آپ؟ دل کو بغیر بائی پاس کے آپ کی علاج نکالتا، سامنے ہاتھ میں نکالتا، آپ کو دھڑک کے دل کو بتائیں گے نکال کر. اس لیول تک شعبدے بازی، کہانت اور جادوگری ہوتی ہے. اپنے ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں فالتو ہے، ہم کو کوئی چیز یہ جو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ باذن اللہ، اللہ جو چاہے گا.
لیکن علاج کرانا چاہیے، علاج سنت ہے، کرانا چاہیے، توکل بھی ہے، بھروسہ بھی کرنا، لیکن علاج بھی کرانا چاہیے، لہذا تفصیلات علاج کی اس میں آ جائیں گی۔ تو اب سب کچھ کرنے کے بعد چلو قرآن حدیث بھی کرتے تو پھر قرآن حدیث کا اثر نہیں ہوتا، قرآن حدیث ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اب اثر ہوگا۔ پہلے اپنے عقیدے کو بدل لی میرے بھائی۔ اگر سمجھ لیجیے میں آپ کو ڈاکو آپ کے کھیت پہ حملہ کرے، آپ کی مال و دولت پہ ایک بندوق دے رہا ہوں، بالکل جرمن ماڈل لا کے دے رہا ہوں، ٹھیک، جرمنی کی بنی ہوئی یا یو ایس ماڈل لا کے دے رہا ہوں گن استعمال کے لیے، بھائی آپ کوئی آئے تو اس سے شوٹ کر دینا۔ اب اگر آپ کے ہاتھ کمزور اور گن چلانا نہیں آتی ہے تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کیا؟ ویسے بھی اٹھتی نہیں، دشمن آیا تو ابو نہیں گریا تو اٹھاتے اتنی وزنی، تو اس میں بندوق کی غلطی ہے کہ وہ خراب ہے؟ ہاں، یہ بندوق تو اٹھ جا رہی لیکن وہ جمرہ اتنی کچھ بھی کرے گولی سے نہیں نکل رہے، تو بندوق کی غلطی ہے۔ ہتھیار سب سے اعلیٰ ہے، استعمال کرنے والے میں صلاحیت اور طاقت نہیں ہے تو ہتھیار کو برا مت بولیے۔ کتاب اور سنت میں علاج ہے، کرنا نہیں آتا اور تمہارا ایمان اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو کچھ مت بولیے۔ سب دنیا گھوم کے آ گئے اور آپ بول رہے چلو قرآن حدیث سے بھی کر لیتے، نہیں ہوتا، پھر فائدہ نہیں ہوتا، جاؤ پھر۔ یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت میں علاج ہے۔ اسلام اس چیز میں آپ کو کیسے چھوڑیں گا گھومتا ہوا کہ علاج نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت میں ہے، من مانا علاج نہیں یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم کو اس عقیدے سے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس سب سے بہترین چیز ہے، یا تو ہمارے ہاتھ کمزور اٹھا نہیں پا رہے یا تو ہمیں چلانا نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے، ارے علاج کرائے کچھ نہیں ہوگا، چھوڑ دیجیے۔ سیکنڈ، ایک سنہرا اصول، گولڈن رول یاد رکھیے۔ ایک سلف نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، اے میرے شاگردوں، تم ایک راستے جاتا ہوں، کتا بھونکتا ہے تم پر، کیا کرو گے اس کتے سے بچنے کے لیے؟ تو کہا اس کو ماریں گے، اس کو ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے، پھر ماریں گے، پھر ہکا لیں گے، پھر آ جاتا ہے، پھر ماریں گے، کتنی بار کرو گے؟ ایک سنہرا اصول میں دیتا ہوں تم کو، جب کتا تمہارے پیچھے آئے تو کتے کے مالک کو آواز دو، کیا ہے مالک، اپنے کتے کو کنٹرول میں رکھو۔ تو مالک کیسا ہوتا ہے؟ آپ 10 بار جائیں کتا مالک کو کرے گا، ادھر کتے کو آواز دیں گا، کتا آ جاتا ہے مالک کیسا، آپ چلے جائیں، سمجھ رہے؟ تو کہا شیطان اگر تم پہ حملہ کرے تو تمہیں شیطان سے نہیں لڑنا ہے، شیطان کے رب کو آواز دینا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی کچھ ہو، رب کا کتا ہی ہو، اس کے کنٹرول میں، اس کو کنٹرول میں رکھو، ختم۔ ہم کو اللہ میں پناہ مانگنا ہے، اس سے ہم کو نہیں لڑنا ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ مالک کو آواز دینا ہے، اے اللہ بس مجھے اس سے بچانا، میں اس کے چکر میں نہیں آنا چاہتا، اس کے وساوس میں، اس کے فتنوں میں، اس کے فساد میں، اس کی تکلیف میں، اس کی جادو میں، اس کے عصیب میں، بس ساری چیزوں سے مجھے بچا۔ تو مالک کو آواز دو کتے کی، کتے کو بار بار ہکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے، اس گولڈن رول کو یاد رکھیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ورنہ جادو ہے، ہم جادو کا علاج ایسا کریں گے، اللہ سے آپ مانگیے، اللہ تعالیٰ سب کریں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ شیطان کچھ بھی ہو، اللہ نے اس کو صلاحیت دی نا، اور شیطان ایک خاص جن ہے جو پہلا جن تھا جس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی زندگی کی، باقی سارے جن جیتے اور مرتے ہیں، مطلب پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں الگ الگ زندگیاں جی کر، لیکن شیطان ایک خاص ہے جو ان کا باپ ہے جنوں کا ابلیس، اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے۔ تو جس دشمن سے ہمارا پالا ہے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر بہکاتے ہوئے آیا تو قیامت کی صبح تک بہکاتے رہیں گا، اتنے ایکسپیرینس دشمن کے خلاف، تو بہت ویل ورزڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، بہت تیاری کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، اور ہم تو اتنی تیاری نہیں کر پائیں گے، لہٰذا اللہ کو آواز اللہ اس سے بچانا، بس ختم، پھر اللہ تعالیٰ تو سب کر لیتا ہے، لہٰذا شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے رب میں پناہ مانگے، اس سے مدد مانگے، تو انشاءاللہ خود وہ اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گا۔ تو یہ چند باتیں تھی، وہ باتیں جو ہونے والی ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کل کیا ہونے والا ہے اور کل کیا ہوا تھا، پاسٹ اور فیوچر کی جو باتیں بتاتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں، اور اس کی بڑی تفصیلات ہم نے پورے جمعہ خطبے میں رکھی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ جو بدعقیدگیاں لوگ پھیلاتے ہیں کل کی بات یا کل کیا ہوگا وہ جاننے کی کوشش میں، اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں اور جو لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید کی اور فرمایا جو کسی کاہن عراف یا وہ شعبدے باز یا وہ شخص جو کل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے، فیوچر کی بات بتانے کا دعویٰ، اس کے پاس جائے اور اس سے سوال کرے، لیکن اس پہ یقین نہ کرے، صرف سوال کوشچن کرے، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسے شخص کے پاس جائے کہ کل میرا کیا ہوگا، رزلٹ، نتیجہ، زندگی، موت، بیماری، فصل، تجارت، اولاد، کچھ بھی ہو سکتا ہے XYZ، اور وہ اس پہ یقین بھی کرے، ہاں ایسا صحیح بات ہے، انہوں نے جو کہا وہ ہو گیا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مطلب وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بتانے کن کن کے پاس جا رہے ہیں، اور انسان تو انسان، ہم نے دیکھا وہ جانوروں سے بھی سوال کرے، طوطے ہیں اور پتہ نہیں اور کون کون سے جانور ہیں جو آپ کی تقدیر یا ہماری تقدیر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور لوگ یقین کر رہے ہیں، ارے وہ صحیح ہوا، وہ طوطے نے ایسا بولا تھا اور ایسا ہو گیا، فلاں چیز کہی تھی، فلاں چیز ہو گئی۔ اور میں نے کہا تھا آپ کو یہ چیزیں نہیں ہوتی، مگر سائیکولوجی اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ کاہن جو ہوتا ہے اس کو
جو جن ہوتا ہے آ کر ایک بات بتاتا ہے جو سچ ہوتی ہے، اور کاہن پھر 100 جھوٹ کے ساتھ اس بات کو آپ کو بتاتا ہے، جس سے میں نے بتایا تھا آپ کو پیور سائیکولوجی ہے، نفسیات ہے، ایک عورت، ایک آدمی، فلاں، اور آپ اس کو میچ کرتے جاتے ہیں ذہن میں اور وہ فٹ کر دیتے ہیں جس پہ آپ کو فٹ کرنا آپ کے ریلیٹیو میں سے کہ ہاں یہ جادو اس نے کیا، فلاں چیز ہوئی، ایک چیز اچھی ہوگی ایک چیز بری ہوگی، میں نے اگزامپل دیا تھا آپ کو، میں نے آپ سے کہہ دیا، تو آپ پھر سوچتے رہیں گے کیا ایک چیز اچھی ہوگی، اور کوئی بھی ایک چیز جو اس دن اچھی ہوئی آپ نے مان لیا آج ہی فیض بھائی نے بولے اچھی تھی اچھی ہوگی، اب اس کے بعد 100 اچھی چیزوں کو آپ نہیں کاؤنٹ کریں گے کیونکہ میں نے ایک ہی بولا تھا نا آپ کو، تو یہ سب سائیکولوجی کے ساتھ مطلب وہ 100 جھوٹ یہ ہے، اور ایک اس کے اندر بات ہوتی ہے جو وہ فرشتوں سے سنتا ہے، یاد رکھیے، بہرحال وہ تفصیلات ہم نے لی تھی۔ اب لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے جادو کے اوپر جو کہ اس کی طاقتوں میں سے طاقت ہے اس سے بات روکی تھی، اور جادو کے تعلق سے ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے میں نے بیان رکھ دی تھی، جادوگر کس طرح سے شیاطین کو خوش کرتا ہے، علاقے کے بڑے شیاطین ہوتے ہیں، اس کے بعد جتنا بڑا وہ کفر اور شرک کرتا ہے اور جتنی اپنی آخرت کو فروخت کرتا ہے اتنا زیادہ وہ اس کو مطلب جس کو کہیں گے پاور دیتے ایک طرح سے، اور جو یہ دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ ان کے پاس موکل ہے، تو یاد رکھنا میں نے بتایا تھا وہ موکل کے پاس ہوتے ہیں، جو چیز دکھتی نہیں اس کو آپ کنٹرول کیسے کر سکتے، کوشچن یہاں ہے بیسیکلی۔ اگر اس کا ایگزامپل دیکھنا ہے تو ابھی تو نہیں اتنا وہ ہوتا ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب انٹرنیٹ شروع ہوا تھا تو بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں گے جو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز ہوتے تھے، اب تو پلیٹ فارم ختم ہو گئے ہو، جس پہ لوگ چیٹنگ کرتے تھے ایک دوسرے سے، جس میں یاہو چیٹ میسنجر بہت مشہور تھا، یاد رکھیے، خیر کچھ بچوں نے تو دیکھا اور سنا بھی نہیں اس کو، بہرحال تو لوگ کیا کرتے تھے اس پہ لکھتے تھے ایک دوسرے کو، بھائی آپ پہلی بار چیٹ شروع کرے، کوئی بھی ایک رینڈم پرسن کو پسند کرے اس کو ASL لکھتے تھے، اے سیکشن لوکیشن، بھائی کہاں کے رہنے والے، عمر کیا ہے، ہاں اور نام کیا ہے، عمر، اس طرح سے سوال کرتے تھے، وہ سامنے والا جو لکھے اس کو ماننا پڑتا تھا۔ ایسا کئی بار ہوتا تھا کہ ہمارے کالج کے دوست دوسرے دوست کو ایک لڑکی کے نام سے چیٹ کرے، پتہ نہیں کتنے دنوں تک پیسے بھی لے لیتے اور فلاں بھی کر دے رہے، دوسرے سب کو پتا ہے، وہ روز صبح کہ آج کیا ہوا، چلو آج تو پارٹی دو، یہ ہو گیا، بات ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ تو ایک آدمی جو دوسری طرف بیٹھا ہے اس کے بارے میں آپ بتا نہیں پا رہے کہ وہ کون ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مخلوق جو دکھتی نہیں ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، تو اس کے قبضے میں ہے، وہ تیرے قبضے میں کبھی نہیں آتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، سوچیے اس بات کو، بہرحال تو ہم نے موکل کا کانسیپٹ دیکھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کے پاس کوئی موکل موجود نہیں تھا، حالانکہ اگر کسی کے پاس ہو سکتے تھے وہ یہ شخصیات یاد رکھی جن کے پاس ساری دنیا کے جن اور شیاطین موکل بن سکتے تھے، بہرحال تو ہم نے ان چیزوں پہ بات روکی تھی۔ بھائی جادو کے تعلق سے کچھ چند باتیں جو اہم باتیں یاد رکھیں۔ اب عرب جادو کو جادو کیوں کہتے تھے؟ اس کو عربی میں سے سحر بولتے ہیں، جادو تو ہم لوگ ایسا اردو وغیرہ میں بولتے ہیں، اس کو سحر کہتے ہیں۔ تو سحر کیا ہوتا ہے ایکچولی؟ عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بدل دینا، جیسے کہ سحر کرنے کے بعد میاں بیوی میں محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اب وہ چینج ہو گئی، پہلے محبت تھی اب نفرت کرے، محبت دشمنیوں میں تبدیل ہو جانا، جیسے دو بھائیوں میں کسی نے جادو کر دیا تو وہ محبت کرتے تھے اب جانی دشمن بن گئے۔ تو سحر کا معنی یاد ہے کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینا، تو محبت کی حقیقت نفرت میں بدل گئی، محبت کی حقیقت دشمنی میں بدل گئی، تجارت نفع کو نقصان میں بدل دیا گیا، اچھی صحت کو بیماری سے بدل دیا گیا، اس کی حقیقت سے وہ پھیر دیتے، اسی لیے عرب جو ہے جادو کو سحر کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اب انگلش کے اندر اور بہت ساری زبانوں میں جو سحر کا لفظ آتا ہے یاد رکھیں، تو یہ لفظ یاد رکھیں، ماگی بول کر لفظ، ایک قوم گزری یوروپ کے اندر جو جادو وغیرہ کرتی تھی، اس قوم کا نام تھا ماگی۔ اب انہوں نے ہو سکتا وہ ہاروت اور ماروت آئے تھے، اس کے بعد کہیں سے بہرحال وہ سلسلہ جادو کا تو چلتا رہا، لوگوں کے پاس مختلف وہ چیزیں گھومتے رہی شاید ان کے پاس، تو یہ قوم بڑی مشہور تھی اپنی جادو کرنے کے اندر۔ لیٹن میں ان کو مگوئی کے بولتے تھے اور انگلش میں اس کو میجک بولتے ہیں، ایک عام زبان میں، اور اسی طرح سیرین وغیرہ لینگویج میں اس کو جو ہے مگوسائی بولتے ہیں، اردو کے اندر گوسائی بولتے ہیں۔ یہ کامنلی سنا ہوگا، گوسائی آیا تھا، اس نے فلاں کیا، اس نے کیا، تو بہرحال یہ لفظ کہاں سے شروع ہو، جو انگلش میں میجک وغیرہ بولتے ہیں، اردو میں جادو بولتے ہیں، اور عربی میں لیکن اس کا نام جو ہے سحر ہے، یاد رکھیے، جادو کرنا۔ اور سحر کو ایسا بھی آپ سمجھ سکتے کسی چیز کو ڈھانک لینا اور چھپا لینا، اس کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے ہم جو رات میں اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اس کو بھی سحر بولتے ہیں۔ سحر میں اٹھے تھے کیا رمضان میں، اب سحر کتنے بجے ہے نا، تو وہی ہے کہ تو اندھیرا ہوتا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، حقیقت دکھتی نہیں ہے، کوئی آدمی سمجھ میں نہیں آتا وہ ٹائم، ٹھیک ہے ابھی تو روشنیاں ہوتی ہے لیکن نہ ہو تو پھر آپ کسی کو پہچان نہیں سکتے، اسی لیے اس کو بھی سحر کہا ہے، چھپ جاتی چیزیں، حقیقتیں دکھتی نہیں ہے، کون کیا ہے اور کون کیسا ہے، اس لیے رات میں آپ بولتے ہیں دیکھنے میں مغالطہ ہو گیا، پہچاننے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ آپ سمجھ نہیں سکتے وہ کون ہے۔ بہرحال اس کے بعد یاد رکھیے سحر کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، کوئی شرعی کوئی اصطلاح نہیں اقسام وغیرہ، لیکن بس سمجھانے کے لیے میں اس کو آپ کو ڈیوائیڈ کر کے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے۔ تو سحر یاد رکھیے، ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کی میں نے تفصیلات آلریڈی رکھ چکا تھا، پچھلی باری میں نے کہا تھا جو لوگ تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں ضرور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھے، تو بہت تفصیلاً آپ کو سحر کے بارے میں پتہ چلے گا۔ وہ آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ جو ملتا ہے وہ یہ یاد رکھیں، جس میں اللہ رب فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ ان لوگوں نے جو ہے شیطان کی اتباع کی،
جو سلیمان کے ملک میں تھے. ابھی واقعہ یہ تھا کہ یہودی جادو وغیرہ کرتے تھے. جب ان سے سوال کوشچن ہوا کہ جادو تم کیسے کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا انہوں نے اتباع کی شیاطین کی جو ملک سلیمان میں تھے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن وہ شیاطین تھے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھا کر. یاد رکھیں، تو لہٰذا یاد رکھیں جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا ہم نے تفصیلاً دیکھا تھا، یہ سب کفری عمل ہے. یاد رکھیں. اور یہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کا نام دیا تھا. واقعہ اس طرح سے تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ قرآن میں دیکھیں، سورہ قصص میں بھی آپ کو ملے گا. سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے ایک جگہ، شیاطین کو آرڈر دیا اور آپ کی موت آ گئی. یاد رکھیں، لیکن آپ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے تھے. شیاطین کو علم غیب نہیں ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا، اور سلیمان علیہ السلام اس لکڑی کے سہارے کھڑے رہے، وہ کام کرتے رہے. جب اس لکڑی کو ایک کیڑے نے کھا جائے اور سلیمان علیہ السلام گر گئے، تب ان کو پتا چلا کہ یہ تو بیوقوف بن گئے. سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ کام کرتے رہے. تو انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کیا، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے جادو کی کتابیں رکھی اور لوگوں سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ ہم سلیمان کے تابع میں کیوں کام کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا جا کے دیکھو سلیمان کے تخت کے نیچے کیا ہے. جب انہوں نے تخت کے نیچے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھے. تو کہا ہاں سلیمان ہم کو جادو کے ذریعے کنٹرول کرتے تھے، ورنہ ہم تھوڑی سلیمان کے کنٹرول میں آتے تھے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں سارے جن اور شیاطین اور پرند اور چرند جس کو کہتے ہیں اینیملز اور برڈز، اور اس کے ساتھ ہواؤں کو اللہ نے دیا تھا. یہ آپ کا اسپیشل معجزہ تھا، جیسے ہر نبی کو ایک معجزہ ملا ہے بیٹا، تو یہ آپ کا معجزہ تھا. تو یہاں سے وہ چیز ہوئی، یہودیوں نے اس کو کیا کہا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم لوگ یہ جادو کو اس لیے کرتے ہیں. اور وہ بہت مدینے کے اطراف میں رہتے تھے اور جادو وغیرہ کامنلی بہرحال کیا کرتے تھے. ٹھیک، لیکن جادو اس پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی اور کہا جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا یہ کفر ہے. اور یہ دو فرشتے تھے جو ہم نے بابل کے اندر نازل کیے تھے، جو آزمائش تھے اس قوم کے لیے. وہ نہیں سکھاتے تھے ان کو جادو، مگر یہ کہہ کر کے ہم تمہارے لیے آزمائش ہے، تم دیکھو کفر مت کرنا. اور سب سے پہلی چیز جو انہوں نے سکھائی وہ تھی کہ میاں بیوی کے بیچ میں درار ڈالنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر دینا. یہ سب سے پہلی چیز تھی جو لوگوں نے ان سے سیکھی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے لگے. اللہ نے فرمایا وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے تھے سوائے اللہ رب العزت کے حکم سے. یاد رکھیے، اور انہوں نے جانتے مجھتے اپنی آخرت کا سودا کیا. یاد رکھیے اس جادو کے بدلے. یاد رکھیے ان کو معلوم تھا کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اگر وہ جادو کا کام کریں گے. بہرحال لیکن انہوں نے پھر بھی وہ کیا. اب آ جائیے جادو کی اقسام یاد رکھیں. تو جادو کو عموماً یاد رکھیں ان تین بڑے اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے سحر سفلی، کامنلی آپ نے سنا ہوگا، بہت گھٹیا قسم کا جادو، سفلی عمل ہو گیا ان پر، بولتے اردو میں بھی عام طور سے استعمال ہوتا ہے. تو یہ سفلی مطلب سب سے گری ہوئی چیز. یاد رکھیں یہ عربی کے اسفل سے آتا ہے، وہ اسفل السافلین جو قرآن کا سب سے نیچے سے نیچے ہو گیا اس کے اعمال کے اعتبار سے. پھر انسان نے جب ہدایت پر نہیں چلا، صحیح کام نہیں کیے، تو یہ سحر سفلی کہا جاتا ہے. یہ سب سے گھٹیا علم ہے اور اس کے لیے جادوگر ہر وہ چیز کرتا ہے جس سے شیاطین کی مدد ملتی ہے. اور شیاطین کی مدد حاصل کر کے پھر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا واقعات، کسی پہ اثر کر دینا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کو فلاں کرنا. یہ پرلے درجے کا جس کو کہیں گے جادوگر ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے گھٹیا درجے کا انسان ہے دنیا کا سب سے زیادہ. تو سحر سفلی ہوتا ہے. دوسری قسم ہوتا ہے یاد رکھیں اس کو سحر الوی کہا جاتا ہے. اس میں ستاروں اور سیاروں کے ذریعے لوگ بتاتے ہیں اور یہ بہت کامنلی چلتا ہے. کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ستارے آپ کے کیا بولتے ہیں، آپ کی پیدائش کس مہینے میں ہوئی تھی، اس میں کون سا بروج تھا ستاروں کا کنسٹیلیشن، اس کے بعد وہ ستارے آج کیا بولتے ہیں، کون سا کپڑا پہنے، کون سا نہیں پہنے، موت کب آئیں گے، زندگی کب ہوں گی، کل کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں. تیسری قسم یاد رکھیں سحر فکری کہتے ہیں. اس میں ایکچولی وہ جادو نہیں کرتا ہے، یہ ٹرکسٹر ہوتا ہے. اس کو بولتے نظر کا دھوکا، ہاتھ کی صفائی، ویسے یوں کرتے ہیں نا گستے، اور یوں کر کے گلاب کا پھول نکال دیا، یوں کرا خرگوش نکال دیا ٹوپی میں سے. تو ایکچوئل وہ جادوگر نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹرکس کرتے ہیں. لیکن وہ بھی یاد رکھیں شعبدے بازی مطلب زبردست انداز سے یہ چیزیں کرتے ہیں. یاد رکھیں اور اس کو ہم کہیں گے فکری، اور اس میں کیا ہوتا ہے نظری قلبی. یاد رکھیں مطلب کرشمے دکھاتے ہیں. یاد رکھیں اس قسم کے جس کے اندر یا تو آپ کی فکر کو کرتے ہیں، یا آپ کی نظر بند کرتے ہیں، یا آپ کے دل پر وہ اثر کرتے ہیں. لیکن یہ ایکچوئل جادو نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک اس کی قسم ہے. یاد رکھیں اس کے علاوہ بھی جادو کے اور کئی اقسام ہے جو چھوٹے موٹے آپ دیکھتے ہیں لوگ کرتے ہیں عام طور سے، جس کے اندر یاد رکھیے شگن لینا، بدفالیاں. شگن لینا مطلب یہ چیز کو ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، فلاں چیز ایسا کر دی وہ کام کریں گے تو آپ کا کام نہیں ہوگا، بلی راستے میں سے کاٹ کے گئی تو فلاں چیز آپ کے ساتھ ہوں گی، آج آپ نے گھر پہ کوے نے چلایا تو مہمان آنے والے. بدفالیاں لینا یاد رکھیں یہ بھی بہت کامن ہے. آج آپ نے سفید کھا کے گھر سے نکلا اس لیے آپ گر گئے، ورنہ آپ گرتے نہیں تھے. انٹرویو کو گئے اور کچھ اچھا کھا کے نہیں گئے میٹھا، تو کیسے پاس ہوں گے انٹرویو میں. یہ سب بدفالیاں ہیں. اور بدفالیاں بھی شرک کی قسم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو کسی بدتیلی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. آپ اس کے لیے روک، اللہ تعالیٰ ہی وہ جو کرتا ہے. یاد رکھیے آپ کو ایسی بدفعلیاں آپ لوگوں سے نہیں لے سکتے. یاد رکھیے تو یاد رکھیے یہ شگن لینا ہے. دوسرا یہ علم نجوم یاد رکھیے جو ستاروں وغیرہ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ گنڈے اور تعویذات یاد رکھیے جو کہ ہمارے پاس تو بہت کامن ہے. ہر رشتہ دار کو اگر دوسرے رشتہ دار سے کچھ بدلہ نکالنا ہے تو اس کے پاس ایک ہی سہارا بچا ہے اس کے پاس. اگر تجھے واقعی میں وہ چیز چاہیے تو اللہ سے مانگ،
میرے بھائی کے پاس ایک نعمت ہے تو اس سے کیوں چھیننا ہے؟ میں مانگوں اللہ سے، اللہ تعالیٰ قادر ہے جب اس کو دینے پہ تو مجھے کیوں نہیں دیں گا؟ مانگنا چھوڑ کے اس کی چھیننے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کی بنیاد حسد بنتی ہے عام طور سے زیادہ۔ تو بچیوں کی شادی نہ ہو کسی کے، تجارت آپ کی بند ہو جائے، آپ کے کاروبار فلاں ہو، آپ کی صحت بیماری میں تبدیل ہو جائے، اور یہ تو مطلب تعویذ گنڈوں کا تو حال اتنا برا، یاد رکھیے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ہر دوسرا آدمی اس میں مبتلا، اللہ رب العزت ہی ہماری حفاظت کرے۔ حتیٰ کہ اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا بیماری اور تجارت کے ڈوبنے پر وہ بھی یہاں پھسل جاتے، آ کر کوئی بولتا ہے یہ رکھ لو تو فائدہ ہو جائیں گے، یہ دبا لو، یہ چبا لو، یہ ٹھوک دو، یہ لٹکا لو، یہ چپکا لو، یہ گھس دو، یہ جلا دو، اس کو جھاڑو مارو، اس کو چپل مارو۔ دیکھو نا، تعویذ کو احترام سے لٹکایا جاتا ہے اور گنڈوں کو مارا اور پیٹا اور جلایا جاتا ہے، تو تعویذ اور گنڈے تو یہ کامن ہے، یاد رکھیے، اور بہت دھڑلے سے کی جا رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور بہت تعجب کی بات ہے قرآن کے اس اعلان کے بعد کہ یہ کفر ہے، جادو کرنا کفر ہے، جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر میں آتا ہے، اس کے باوجود بھی امت مسلمہ اس کام میں بہت، یاد رکھیے، مبتلا ہے۔ دیکھیے کوئی مصیبت آئی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی نعمت کسی کو ملی اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو اگر آپ کو نعمت چاہیے تو مانگو، مصیبت ہٹانا تو اللہ سے کو ہٹانے کے لیے، کوئی دوسرا آدمی اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے اگر کسی کو چیز کا ذریعہ بنایا، سبب بنایا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جیسا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جھاڑوں کے اندر کچھ صفتیں دی جن کے کھانے پینے لگانے سے واقعی میں فائدہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جھاڑ سے یہ ہوتا ہے، فلاں چیز گھس کے پیتے یہ ہوتا ہے، جیسا طب کے اندر استعمال ہوتا ہے، میڈیسن وغیرہ کے اندر، تو یہ ایک الگ بات ہے، اللہ نے اس میں وہ صلاحیت دی۔ لیکن اللہ نے کوئی صلاحیت نہیں اس پتھر میں، آپ اس کو کھا رہے ہیں، چپکا رہے ہیں، اور اسے عجیب و غریب عقائد جو اس کے اندر وہ صلاحیت ہو ہی نہیں سکتی، تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت کسی میں نہیں، یاد رکھیے۔ آپ وہ سیمت کر کسی کی نعمت چھیننے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں، سبحان اللہ۔ تو تعویذ اور گنڈے یاد رکھیں، اسی طرح کہانت یاد رکھیں، مطلب غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرنا، اسی طرح عراف یاد رکھیں۔ عراف وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ یہ سوالات پوچھنے جاتے ہیں کہ بھائی چوری ہوگی کس نے چرایا، بچہ گم گیا ابھی کہاں ہے، اسی طرح خزانے کہاں ملیں گے، اور یہ اس میں تو ماشاءاللہ خاموشی کے اندر ہمارے کئی لوگ اپنا لاکھوں لٹا چکے، بولتے بھی نہیں بیچارے، اب کس کو بولیں گے کیا ہوں گا۔ اور یہ بتانے والوں کا ایسا زبردست رہتا ہے کہ آپ کا بچہ گم گیا، اب ان کے پاس چلے جائے، ابھی یہاں ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا ہے، اب آپ پہنچے، ارے یہاں نہیں ہے، ابھی نکلا اگلی ٹرین میں ہو، تو وہ ایسے ہی ابھی رہتا ہو، خزانہ کہاں، یہاں ہے، اب آپ نے کھود دی، ابھی سرک گیا ہو، ارے پھر اب کیا کرنا، ادھر کھودنا، ہاں ادھر کھودا، ابھی سرک گیا ہو، تو بھائی پہلے سے تو 10-12 لوکیشن بتا دینا، جہاں سرکیں گے وہیں نکل جائے، وہیں گڑا کر کے پہلے سے رکھیں، وہ نہیں کر سکتا ہو، اور خود سوچیے وہ نہیں نکالتا ہو خزانے کو، آپ کو بتا رہا لوکیشن، جب تھا تو وہی نکال کے مالدار بن جاتا نا۔ تو لیکن آپ کو اتنا سائیکولوجیکل ہراسمنٹ کر کے دھیرے دھیرے وہ 2 روپے کا سکہ، 5 روپے کا مخصوص سکہ لاؤ، وہ اتنے لاکھ میں اس کا ہی کوئی آدمی ایجنٹ آپ کو بیچ کے جاتا، پھر وہ سکے سے وہ کسی کو کال کرتے، وہ کال ہونے کے بعد اس کی روح آتی، وہ آ کے آپ کو سکے برساتی وغیرہ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا خزانہ کسی کو نہیں ملا آج تک، اگر مل سکتا تو وہ خود آدمی لیتا ہے جس نے آپ کو بتایا یہ طریقہ، سبحان اللہ۔ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، عراف، خزانہ بتانا، چوری کس نے کیا، چور کہاں ہے، بچہ گم گیا، تو یہ ان سے لوگ سوالات، ان کو عراف بولتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے علم العادات، یاد رکھیے، نمبرز کے ذریعے آپ کسی کے پاس گئے، بھائی کیا ہے، تو فوراً شروع ہو جاتے ہیں نمبر لکھنا، پھر چٹھی پلٹا کے بولتے ہیں آپ بھی ایک نمبر لکھو، پھر آپ بھی لکھتے ہیں، کھولتے، ارے میچ ہو گیا، انہوں نے 23 لکھے تھے، آپ نے بھی 23، کام ہو جائے گا آپ کا، پھر آپ گئے، تو یہ سب کرتے، یہ بھی جادو کی ایک قسم میں، یاد رکھیے۔ ان تمام چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے، چونکہ کوئی کل کا نہیں جانتا، یاد رکھیے، تو یہ کیسے جانے، تو علم العادات ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح علم حروف ہے، یاد رکھیے، مطلب آپ کے نام کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا چیزوں کے حروف ہوتے ہیں، یاد رکھیے، وہ لے کر، یاد رکھیے، وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی تحریک بھی تھی، یاد رکھیے، خاص طور سے عثمانی جو سلطنت تھی، یاد اس میں محمد الفاتح کے زمانے میں اس نے ان لوگوں کو بہت سخت سزائیں دی تھی اور ان کو زندہ جلا دیا تھا، یاد رکھیے۔ یہ حروفیہ بول کے ایک موومنٹ تھی اس زمانے میں، بہرحال آپ کبھی نیٹ پہ دیکھنا ہے تو دیکھیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے چہروں سے ان کی شخصیات کے نمبر، حروف لکھ کر پھر آپ کی پوری شخصیت بتا دیتے کہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، آپ یہ نام، ماں کا نام، باپ کا نام، فلاں، یہ سب کرتے تھے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال علم حروف یاد رکھیے اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بھی شریعت نے ایسی کوئی بھی علم نہیں، یاد رکھیے، اگر ہوتا اور انسانیت کے نفع بخش ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کے جاتے، چونکہ آپ رؤوف الرحیم تھے، قرآن نے کہا امت کے لیے، صحابہ کے لیے، تو وہ ظاہر سی بات ہے یہ سب باتیں بتاتے کہ صحابہ کل جنگ میں کیا ہوں گا پہلے معلوم کر لیا کرو تم، یہ سب چیزوں سے میں بتاتا ہوں، جب آپ نے نہیں بتایا مطلب یہ چیزیں کبھی بھی صحیح اور شریعت کا حصہ اور شریعت کا پارٹ نہیں ہو سکتی، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ چیزیں کامن ہوتی ہے، ہر ایرا اس چیز کو بتا رہا ہے، شریعت نہیں ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کبھی کوئی حروف لکھ کے، نمبر لکھ کر، اعداد لکھ کر صحابہ کے گھر میں چوریاں ہوئی، کبھی آپ نے بتایا کس نے چوری کی؟ ارے وہ آپ واقعہ چھوڑو، اللہ کے برگزیدہ نبی جن کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، قوم آتی اور پوچھتی ہے موسیٰ کل ایک قتل ہوا، کس نے قتل کیا بتائیے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، یہاں سوال ہو رہا قتل کا، موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو وہی آ رہی کہ گائے ذبح کرو، تو پھر بتایا جائے گا کیا ہوگا، وہ پورا واقعہ پڑھیے اس کو۔
تو یہاں ایک اللہ کے برگزیدہ نبی اور وہ نہیں بتا سکتے قتل کس نے کیا، پورا واقعہ اس کے اندر. تو آپ بتائیے کیسے کوئی ایک امتی، چاہے وہ کسی کا بھی امتی ہو، وہ کیسے ان چیزوں کو بتا سکتا ہے جب وقت کے بڑے بڑے انبیاء کل کیا ہوں گا نہیں بتا پائے. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ چیز ہم کو سمجھنا یاد رکھیں. لیکن ہم پتہ نہیں ایسے وقتوں پہ کہاں عقل چلی جاتی ہے، اور لوگ وہ جو اطراف کے ہوتے وہ اتنا پبلک پریشر اتنا ہوتا نا، کر لو کر لو کر لو، اب اتنے تو پریشان ہوں گے، مار دیتے کہ اس کو اتنا بیمار ہو گیا، ایک بار باندھ لو، تھوڑا سا کرنے میں کیا جاتا ہے. لیکن ہم عقیدے سے کمپرومائز نہیں کر سکتے. وہ چیز تھوڑی سی ہو سکتی ہے یاد رکھیں، آخرت برباد کرنے والی چیز ہو سکتی ہے یاد رکھیں، وہ ہم نہیں سمجھ رہے یاد رکھیں. وہ بہت ڈینجرس چیز ہے یاد رکھیے. اور یہ کامنلی پھر پبلک پریشر اتنا ہوتا ہے دوستو احباب کا، یہ انہوں نے کرے دیکھ ایک دن میں کھڑے ہو گئے، تو خامخواہ یہ چیز نہیں کر رہا، کر کے دیکھ لے کیا ہوتا. دیکھیے یہ سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے ہم کریں. پھر اسی طرح یاد رکھیے علم جفر، علم رمل، اس کی بہرحال لوگوں نے کتابیں لکھی اور ساری چیزیں کی، جس کے اندر علم رمل میں عام طور سے کوڑیاں، سیپیاں، ڈائس، آپ کا جو کھیلتے ہیں نا جس سے آپ لوڈو وغیرہ کے اندر ڈائس، وہ ڈال کے آپ کو بتاتا ہے کل کیا ہوں، چیئیں اور وغیرہ چیزیں، ویسے ڈالی ہڈیاں پھینکیں گا، پھر وہ کاؤنٹ کریں گا، پھر ریلیٹ، بہرحال وہ ایک علم میں سب کفریہ چیزیں وہ ریلیٹ کرتا، پھر بتاتا، اور پھر وہی کل بتانے کی چیزیں رہتی ہوں، یا کچھ آپ پہ ہو گیا، آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ یہ سب چیزیں بہرحال کرتے ہیں. اب آئیے چھوٹا سا واقعہ یاد رکھیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہم دیکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک معجزہ دیا، اور وہ معجزہ کیا تھا؟ آپ کے پاس عصا تھا جو سانپ بن جاتا تھا، اور آپ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے اور وہ سفید ہو کے نکلتا تھا، جبکہ آپ کو کوئی بیماری نہیں تھی یاد رکھیے، وائٹ ہو جاتا تھا. یہ 2 معجزے دیے فرعون کے پاس جانے کے لیے. اب آئیے وہ پورا واقعہ ہوا، اس کے پورا بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتے، لیکن اب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، فرعون نے اس کو دیکھا اور ڈر بھی گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی ایک ٹائم ہم طے کرتے ہیں، پوری قوم کو بلایا جائے، ہم اپنے جادوگروں کو بلائیں گے، تم بھی جو جادو کا تمہیں ٹرک ابھی دکھائے سانپ بنانے کی، ہم وہ کریں گے. اور اس زمانے میں یہ مصری جادوگر بڑے مشہور تھے، وہ رسیوں کو سانپ بنانا، رسیوں کو اوپر چڑھانا، اور وہ جادو آج تک بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے نکڑوں پہ گلیوں میں کبھی ایک آدمی آتا، وہ ایک سانپ کی ٹوکری لاتا، اس میں ایک رسی ہوتی ہے، اس کو بین بجاتا اور رسی سے اوپر چڑھنا چالو ہو جاتا، اس پہ چڑھتا بھی کبھی کو، اور اس کے اوپر پکڑ کے اس رسی کو، یہ دیکھیے کامن ایک دم ہی ٹھیک ہے. تو مصری بہت ہی جادو کرتے تھے اور رسیوں کو سانپ بنانے والا. تو فرعون کو لگا موسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ ایک جادو لے کر آئے، تو کہا چلو ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ، کل ایک اپوائنٹڈ ڈے میں جو بھی ہوں گا، اور اس دن لوگ جمع ہوں گے، اور ہم لوگ یہ تم اپنا کرتب دکھاؤ جو تم دکھا رہے. حالانکہ یہ معجزہ تھا، اور ہمارے جادوگر بھی وہ کریں گے. اس نے اعلان کروایا، بڑے بڑے جادوگر آئے، پوری ڈیل طے ہوئی، کیا ملیں گا بھائی، جیت گئے ہم تو فلاں فلاں، جو بھی بہرحال ہو گیا وہ ڈیل طے ہو گئی. اب وہ دن تھا جب لوگ جمع ہو گئے، اور وہ وقت تھا جب بہت برائٹ لائٹ تھی اس ٹائم میں، مطلب وہ ظہر سے پہلے کا وقت جو ضحیٰ بولتے ہیں یاد رکھے، وقت طے کیا گیا تھا، اور وہ دن تھا جو ان کے تہوار کا دن تھا. اس تہوار کے دن سب جمع ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام ایک طرف ہے، فرعون ایک طرف بیٹھا ہے، رعایا ایک طرف بیٹھی، جادوگر ہے، مطلب 4 لوگ اس کے اندر شامل ہیں. فرعون ہے، فرعون کی جادوگر ہے، رعایا ہے، عوام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک. اب یہ ہوا کہ سب جمع ہو گئے. اب انہوں نے کہا کہ تم پہلے ڈالو گے موسیٰ یا ہم پہلے ڈالنا، کیا کریں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آپ داؤ کرو، اپنا ڈالو پہلے. تو ان لوگوں نے اپنی رسیوں کو ڈالا، اور وہ رسیاں قرآن نے کہا سانپ دکھنے لگی. یہ خاص بات ہے یاد رکھیں. تو یہ جادو نظروں پہ ہوا تھا، نظر بندی بولتے ہیں عام زبان میں اس کو اردو کے اندر. چیزیں دکھتی ہے، مطلب کوئی انسان آیا تو آپ کو شیطان نظر آ رہا، فلاں جگہ یہ نظر آ رہا، وہ نظر بندی یاد رکھیں. تو وہ دکھنے لگی قرآن نے کہا. اب ان کی رسیاں ہلنے لگی، اور وہ ایسا دکھنے لگی کہ وہ سانپ ہے. اب وہ رسیاں کس کس کو سانپ دکھ رہی ہے؟ جب انہوں نے وہ رسیاں ڈالی، فرعون کو وہ سانپ دکھ رہی ہے، رعایا کو وہ سانپ دکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ سانپ دکھ رہی ہے، اور جادوگروں کیا دکھ رہی ہے؟ رسیاں دکھ رہی ہیں. انہوں نے کیا تھا نا وہ اسپیل، وہ جادو، تو ان کو دکھ رہی ہے رسیاں، باقی سب کو کیا دکھ رہی ہے؟ سانپ. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ایسا ڈالنے کا، آپ نے ایسا ڈالا، وہ بڑا اژدھا بن گیا، بڑا سانپ، اور ساری رسیوں کو اس نے نگل لیا. اور جو معجزہ ہوتا ہے یہ اپنی فزیکل لاز کو ڈیفائی کر دیتا ہے، مطلب جو طبعی قوانین ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر چیز ہوتی ہے. جیسا کہ لکڑی ڈیڈ چیز ہے، لکڑی ڈیڈ سیلز ہے، اس کا لیونگ سیلز سیدھا سانپ ہے، اور ریئل سانپ. تو یہ معجزہ ہوتا ہے. پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، مطلب پتھر سے اونٹنی کیا تعلق ہے؟ پتھر ایک ڈیڈ چیز ہے. تو یہ معجزہ ایسا ہوتا ہے، مطلب وہ کسی قانون کو نہیں مانتا جو فزیکل طبعی قوانین اللہ نے بنائے. ایک عجیب چیز ہے برا، کیونکہ انبیاء کو دیا جاتا ہے. تو وہ بدل گیا، اور اس نے سب کو کھا لیا. سب کو کھانے کے بعد کیا ہوا؟ واقعہ کیا ہوا؟ سب کے سب جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے. کیا کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. فرعون نے کہا تم میری اجازت کے بغیر ایمان کیسے لاتے؟ ہاں یہ تمہارا بڑا ہے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ سب تم اس کے چیلے چپاٹے، یہ تمہاری پہلے سے پلاننگ تھی کہ یہ زمین کے لوگوں کو کیا کرے، بہکائے میرے خلاف. چونکہ اس کیس میں کیا ہو، جب موسیٰ علیہ السلام نے ناسا ڈالا اور وہ سانپ بنی، تو فرعون کو کیا دکھ رہی ہو؟ سانپ. رعایا کو کیا دکھ رہی ہو؟ سانپ. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھ رہا ہوا؟ سانپ. اور جادوگروں کو کیا دکھ رہا ہو؟ سانپ. چونکہ جادوگر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری رسیاں تھی،
موسیٰ علیہ السلام کا عصا ریل سانپ بن گیا ہے. تو وہ جیسی انہوں نے معجزہ دیکھا اسی لیے وہی ایمان لائے. فرعون نہیں لائے, فرعون کو نہیں سمجھ میں آیا, چونکہ فرعون کو اور ریا کو دونوں چیزیں دونوں ایک ساتھ سانپ ہی دکھ رہی تھی. یہ بھی سانپ تھا, یہ سانپ تھا, یہ چھوٹے چھوٹے سانپ تھے, یہ بڑا سانپ تھا, ان کو نہیں سمجھ میں آیا. لیکن جادوگر علم رکھتے تھے کہ وہ نظر بندی نہیں ہے, یہ تو ریئلی چیز چینج ہو گئی ہے, لکڑی واقع میں سانپ بن گئی ہے. فوراً سجدہ ریز ہو کر ایمان لائے. سزا دی گئی لیکن ایمان نہیں چھوڑا. فرعون نے کہا کہ اچھا ایسا کروں گے تو میں تم کو کیا کروں گا, پہلے تو یہ شہر کے باہر لٹکا دوں گا اور ایک طرف ہاتھ اور ایک طرف پیر کاٹوں گا. یہ بہت دردناک سزا ہوتی ہے, یاد رکھ. ہاتھ کیا کرتے, کاٹ دیتے, پیر کاٹتے اور لٹکا دیتے, گردن نہیں کاٹتے. پھر خون نکلتا ہے اور آدمی دھیرے دھیرے تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. پھر اس کو وہیں لٹکا ہوا رہنے دیتے کئی دنوں تک تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنے. تو یہ بھی سزا کا ایک طریقہ اس زمانے میں بہت کامن تھا, یاد رکھ. تو کہا یہ تمہارے خلاف ایک الٹا پیر اور سیدھا ہاتھ کاٹوں گا, سیدھا الٹا لگا دوں گا تم کو لٹکا. لیکن کوئی بھی ایمان سے نہیں پھرا. کیوں؟ تو یہ دیکھیے واقعہ. تو یہاں جادوگروں نے ایک معجزہ دیکھا اور وہ ایمان لائے. تو اس واقعے سے پتا چلا یہ نظر بندی وغیرہ ہوتی, یاد رکھیں. اس کے ذریعے لوگوں کو بہکایا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دی جا سکتی ہے, اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہوتی, یاد رکھیں. اس لیے قرآن کا میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا. تفصیلاً آپ کو اور پڑھنا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پورے واقعہ جو جتنے بھی جادوگروں کے ساتھ ہوئے اور کئی مقامات پہ قرآن نے اس کو دہرایا, یاد رکھیں. آپ لوگ ضرور اس کو پڑھیں تاکہ یہ جو بدعقیدگیاں ہمارے اندر آ رہی ہے وہ نکلیں, اور جو جادو کرنے کرانے کا ایک سسٹم رائج ہو چکا ہے امت مسلمہ کے اندر, یہ سسٹم کو اللہ کے لیے ختم کرو. یہ بہت ہی بری چیز ہے, چونکہ جادو کرنا کرانا کفر ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں اور غور سے سنیں اس کو, یہ چیز شرک تک بھی آپ کو لے کے جاتی ہے. یہ تو اس کی کرنا کرانا کفر یہ ہے, لیکن جو اعمال اس میں وہ کرواتا ہے کبھی کبھار آپ سے. کون کرواتا ہے؟ وہ جادوگر. وہ اعمال شرک تک لے جاتے ہیں انسان. یہاں سر ٹیک کر آؤ, وہاں فلاں کر کے آؤ, یہاں چھو کر آؤ, وہاں اس سے فلاں چیز یہ کرو, یہ چیز وہ کرو, اور کیا کچھ آپ کا جان مال عزت آبرو دھن دولت بس سب لوٹ دیتے ہیں, یاد رکھیں. واقعات آپ نے کہیں سنی ہوں گی, فلاں عورت نے فلاں پہ الزام لگایا, وہاں جا رہی تھی, اس کا علاج کے نام پہ اس نے فلاں کیا, وہ فلاں آدمی نے یہ کیا, اس کے اتنے لاکھ روپے آج تک ڈوب گئے, اس کو سمجھ بھی نہیں آیا. کئی فراڈ ہے. مطلب آج بھی میں نے کچھ ایک نیوز پیپر تھوڑے دن پہلے پڑھا کہ بمبئی میں ایک ایسا ریکٹ چل رہا تھا, وہ لوگوں کو نظر بندی ایسی بلا کے کرتے تھے اور آن لائن یو پے ٹرانزیکشن مار رہے ہیں. اب ایک عورت نے 2 لاکھ دے کر 4 لاکھ ادھار لے لی, پھر اس کے شوہر کو پتا چلا, پھر اس نے وہ کیا, پھر اس نے معلوم کیا تو پتا چلا وہی نظر بندی کرتے تھے آنے کے بعد, اور جو پیسے وہ اس سے ادھار لے کر ان کو دے دیا کرتی تھی بیچاری. تو کئی چیزیں ہو رہی ہے, اور یہ کامن نہیں ہوتا. ہپنوٹزم کے نام پہ لوگ اس طرح سے لوگوں کے مال اور دولت کو عزتوں کو لوٹ رہے ہیں. تو یہ سب چیزوں سے ایک مسلمان کو پہلے سے اتنا زبردست انداز سے گائیڈ لائنز دیا گیا کہ ہم کو اس سے بچنا ہے, یہ کفریہ چیز ہے. لیکن کیا ہے کہ ہم کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا, کسی نے بتایا نہیں. جیسا کہ میں عائشہ کی روایت آپ نے سنی, صحابہ نے کہا کہ کبھی کبھار وہ بولتے ہیں تو سچ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کیا, ہم نے کئی بچوں کو اور کسی کو ایکسپلین نہیں کیا نا کیسا ہوتا ہے. ہم تو بولے غلط ہے, لیکن وہ ہو رہا ہے نا, اس کو لگ رہا ہے, تو آپ ایکسپلین کرنا چاہیے. کتاب اور سنت نے ایک دم واضح طور سے ہر چیز کو جو زندگی میں معاملات آتے سب ایکسپلین کیا. بڑی افسوس کی بات ہے ہم ایکسپلین نہیں کرتے ہیں, تو ایکسپلین کرنا چاہیے, بتانا چاہیے. تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے جادو کے بارے میں چند باتیں, اب اس سے بچاؤ کی ٹیکنیک و ترکیب کیا ہے. اور یہ بات میں بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ عزیز ابھی ہم جو ہے یہ جو کڑی ہماری جن اور جادو کی چل رہی تھی, یہ اس کا آخری ابھی سیشن ہم رکھیں گے. بعد رمضان انشاءاللہ عزیز اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. یہ 4 ہی کڑیاں ہوئی انشاءاللہ, اور 4 کڑیاں ہیں. رمضان کے بعد اس کی تفصیلاً دیکھیں گے, چونکہ اب رمضان قریب آ رہا ہے, تو اگلے جمعہ سے ہم رمضان سے متعلق کچھ چیزیں لیں گے. تو بہرحال تو یہ بات کو آپ اس کو سمجھنا ہے. بچنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو شارٹ میں یہاں لے لیں گے, پھر تفصیلاً انشاءاللہ بعد میں اور سیریز میں آئیں گا. چند باتیں جو قرآن و سنت سے ہم کو ملتی میں رکھتا ہوں. پہلی چیز یاد رکھیں, ہر روز صبح فجر کے بعد آپ کو یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چارٹ پہ بھی دیکھیے لکھا ہے فجر کے بعد پڑھنا ہے وغیرہ, تو دونوں طرف. تو یہ کلمہ پڑھنا ہے. اس کو چوتھا کلمہ بولتے ہیں عام زبان میں, اور ترتیب میں جو قاعدے میں کلمے آتے ہیں اس اعتبار سے بول رہا ہوں بس سمجھنے کے لیے. تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ یہ خاندان میں بہت جادو وادو لوگ کرتے ہیں, یا عام طور سے بھی یاد رکھیں اپنے آپ کو آپ سیو کرنا چاہتے ہیں, تو ڈیلی فجر کے بعد آپ بیٹھے, ہارڈلی آپ کو 10 سے 12 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے کی. اور روانی جب آ جاتی ہے تو تھوڑا تیز ہو جاتا ہے, تو آپ 100 ٹائمز اس کو ڈیلی فجر کے بعد پڑھ لے, تو یہ آپ کا پروٹیکشن ہو گیا. دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے وہ یہ ہے کہ جو شخص نہار پیٹ, تو ظاہر سے فجر میں ہی سمجھو یا ارلی مارننگ آپ کھاتے ہیں, تو اس کے نہار پیٹ 7 اجوا کھجور جو شخص کھائے اس دن اس پر جادو اثر نہیں کرتا ہے. اجوا کھجور کی خاص قسم ہے جو مدینے میں آتی تھی, یاد رکھیے اس کی پہچان بہت کامن ہے. آپ جو لوگ جانتے ہیں, سفر کرتے ہیں یا کھجوروں کے بارے میں معلومات ہے, تو 7 اجوا کھجور آپ کو ڈیلی مارننگ نہار پیٹ کھانا ہے. تو یہ بھی آپ کو جادو سے پروٹیکٹ کر لیتی ہے. جس کو ہوا ہے, جس کو معلوم ہو, تو زیادہ اس کی کوشش کریں, کیونکہ کیا ہے یہ کھجور کافی کاسٹلی ہوتی ہے, یاد رکھیے, چونکہ اس کی فضیلت کی وجہ سے, اور کم آتی ہے, یاد رکھیے. بہرحال تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں, یاد رکھیے یہ آپ کو کرنا ہے. معوذتین کی آپ کو
زیادہ زیادہ پڑھنا ہے. اس کا دم بھی آپ کر سکتے ہیں. معوذتین کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں، یاد رکھیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بکثرت پڑھتے، حتیٰ کہ جب آپ بیمار تھے، ایک مرتبہ جو آپ کی آخری بیماری تھی، اس میں جو آپ کو بخار تھا، جب آپ خود نہیں پڑھ پا رہے تھے تو آپ نے ماں عائشہ سے کہا تم پڑھو. ماں عائشہ اس کو پڑھتی تھی اور دم کرتی تھی اپنے ہاتھوں پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس کو ہاتھ کو پھیرتی تھی. تو یہ طریقہ ہے اس کو. تو آپ عام اس میں بھی یاد رکھیے معوذتین پڑھیں. معوذتین کی ایک فضیلت ہے، جادو سے آپ پروٹیکٹ رہتے ہیں. معوذتین کی فضیلت ہے آپ نظر بد سے پروٹیکٹڈ رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد سے بچنے کے لیے ایک دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دو صورتیں نازل ہو گئی تو آپ نے وہ دعا چھوڑ کر پھر ہمیشہ یہ پڑھا. جس کو نہیں لگنا نظر، اس سے پہلے بھی پڑھ لے. لگ گئی تو اس کو پڑھے. نظر کس کی لگی پتا ہو تو اس کا طریقہ لگا، وقت نہیں ہو بتانے کا بہرحال. لیکن آپ کو بتانے کس کی نظر لگی تو پھر آپ یہ کامنلی اس کو پڑھے. کہیں باہر جا رہے ہیں آپ، کچھ اچھا آپ نے پہنا، کوئی اچھی چیز ہے، آپ پڑھ کے اپنے آپ پہ بچوں پر ضرور دم کیا کریں. لیکن جادو کا بھی یہ توڑ یاد رکھیں. معوذتین یاد رکھیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو آپ دم کیا کریں. اسی طرح سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 دن اور 3 رات تک شیطان وہاں داخل نہیں ہوتا. یاد رکھیں. تو لہٰذا سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں. سورہ بقرہ بہت پاورفل ہے. ایک روایت میں اللہ کے فرمایا سورہ بقرہ نازل ہونے کے بعد جادوگروں نے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ اب وہ اثر نہیں ہو سکتا. سورہ بقرہ کی یہ فضیلت ہے، یاد رکھیں. سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں، یاد رکھیں. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. آیت الکرسی یاد رکھیں. آیت الکرسی بڑی اہم، یاد رکھیے. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے آیت الکرسی، یاد رکھیں. اس کو آپ پڑھا کرے، یاد رکھیں آیت الکرسی. اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اللہ کے رسول اس کو بار بار پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اس کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بتائی کہ جو شخص اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آ جائے تو یہ اس کے لیے کافی ہے. رات میں پڑھ کے سویا، رات میں مر گیا، کافی ہوگی اس کے لیے. فجر میں اٹھ کے پڑھ لیا، ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا، کافی ہوگی اس کے لیے. تو کافی ہوگی. ہر بار آپ نماز کے پڑھتے تھے، یاد رکھیے وہ اذکار میں شامل ہے نا، صبح اور شام. تو آپ اس کو کیا کریں. یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ صبح اور شام کے اذکار ثابت ہے. کتنی روایتیں ہیں. یہ دونوں چارٹ میں کچھ مختلف روایتیں الگ الگ، لیکن سارے اذکار ہیں. اور بھی اس کے علاوہ کتنی ثابت ہے. وہ چھوڑ کر ہمارے پاس ایک نماز کے بعد با جماعت دعا کرنے کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سال میں ثابت نہیں. دیکھیے کسی بھی مسجد میں جو نیا عالم آتا ہے نا، وہ کبھی نہیں پڑھاتا ہے. بعد میں سب بولتے پڑھاؤ نا دعا، تم دعا نہیں پڑھا رہے. مدرسے کی تعلیم میں نہیں ہو اس کے. پھر وہ بولتا ہے چلو پبلک بول رہے تو شروع کر دو. اس کے ایجوکیشن میں نہیں ہو. آپ بڑے مدارس میں جائیے، کہیں بھی نہیں ہوتی با جماعت. میں سارے انڈیا میں گھوما ہوں، سارے مدارس گیا ہوں، کہیں بھی با جماعت 5 وقت نماز کے کہیں دعا نہیں ہوتی. بڑے بڑے مدارس میں، وہ مدارس جو حنفی مکتب سے ہے، ندوہ ہے، دیوبند ہے، سب جگہ گیا ہوں، کہیں نہیں ہوتی. کہیں نہیں، کسی مسجد میں نہیں ہوتی. لیکن اب وہ آتے ہیں تو پبلک کا ایک چلن. اذکار جو ثابت ہے، جس پہ پروٹیکشن ہے آپ کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اتنا زیادہ تھا کہ آپ نماز پڑھتے، چہرہ پھیرتے، اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر بولتے، 3 بار استغفر اللہ بولتے، پھر یہ پڑھتے، پھر یہ پڑھتے، اور یہ پڑھتے، اور یہ پورے سیکوینس ہے اس کے. وہ سب ہم نے چھوڑ دیے. سبحان اللہ. عجیب و غریب چیز ہے، یاد رکھیں. بہرحال وہ آپ کیجیے، یاد رکھیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے سورہ فاتحہ. اس کے تو اتنی فضائل ہے، اس کے نام ہی آپ پڑھیں گے تو اتنے نام ثابت ہے اس کے. سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ رقیہ، ٹھیک ہے. اور سبع مثانی یاد رکھیے، قرآن العظیم، ام القرآن، اتنے نام ہے اس سورت کی. اس کی فضیلت بتاتے ہیں 8 سے 10 12 نام اس کے ثابت ہے. اس کو پڑھے آپ. یہ زہر کے خلاف بھی اثر انداز چیز ہے، جادو کے خلاف بھی اثر انداز چیز ہے، اور بہت ساری چیزوں میں فائدہ مند چیز ہے. تو سورہ فاتحہ کا ایک معاملہ ورد کرنے کا ہمیشہ آپ رکھیں، اور اس کو آپ بالکل پڑھنے کے بعد دم بھی کر سکتے. دم سمجھتے نا، تو آپ بلو کرتے تھوڑا سا، اور اس کے بعد آپ کر کے پورا جہاں جہاں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے جب سوتے تو آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سر سے شروع کرتے، اور جہاں تک باڈی پہ ہاتھ جاتا وہاں تک اس کو ملتے ایوری نائٹ، ہر روز. تو یہ کرتے. تو یہ بہرحال مختصر تھا، اور بھی باقی دوسری چیزوں کے تعلق سے اور بھی چیزیں جو ایمانی پھر آپ کی تقویت دیں گی تاکہ جادو سے آپ بچیں. انشاءاللہ میں جب یہ سیریز کو ختم کروں گا، اس میں 17-18 پوائنٹ ہیں، وہ ہم تفصیلاً انشاءاللہ دیکھیں گے. یہ مختصر چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں، تو یہاں لا کر ان چیزوں کو میں رکھوں. تو یہ مختصر چیزیں، اور بھی چیزیں، اور الحمدللہ علماء نے بہت اچھی اچھی کتابیں اس پر لکھی، یاد رکھیے. ان جن جادو، اس کی حقیقت، اس کا علاج کا طریقہ، علاج میں کیا کرے، علاج میں کیا نہ کرے، وہ آپ کریں. ایک بہت اچھی بک ہے جن اینڈ ہیومن سکنس، جن اور انسانی بیماریاں، اس کے تعلق سے بھی کچھ کتابیں موجود ہیں. چونکہ ان کے کارناموں میں سے کارنامہ بیماریاں ابھی بہرحال وقت نہیں تھا، پھر کبھی ہم دیکھیں گے. تو وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ، کافی اس میں تفصیلاً ان کے تذکرے ہے کیسے کرنا ہے. اور یہ بہت اہم چیز ہے. کئی لوگ ایمان، عقیدہ، مال، دولت، عزت گنوا دیتے ہیں صرف اس بلیف، اس عقیدے کے اندر کمزور ہونے کے نتیجے میں. تو گزارش یہ تھی، اور سیریز کو شروع کیا تو میں نے یہ کہا تھا ڈرانے کے لیے نہیں ہے، اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے، عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ان برائیوں سے بچنے کے لیے ہم یہ سیریز کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہم جانیں کہ دین نے ہم کو کیا گائیڈلائنس کی. اور یاد رکھیں شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے اور اس کا رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی.
یہ بالکل مت سوچیے آپ بیمار ہے تو اب اس کا کچھ سولوشن نہیں ہے، شریعت نے کچھ نہیں بتایا، تجارت ڈوب رہی ہے تو میرے پاس اب کوئی اس کا حل نہیں ہے، اب میں کسی اور کے پاس جاؤں، اس کا بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں، کوئی حل نہیں، میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیے بس ایک چیز بتاؤں گا، اگر آپ کو دعائیں کرنا اللہ رب العزت سے سب سے بہترین وقت بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، چونکہ دعائیں ایک بڑی چیز ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، پریشانیاں، بزنس ڈاؤن جا رہا، بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، آپ پریشان ہیں نا، مسائل کتنے انسان کے پاس۔ آج میں انشاءاللہ عزیز بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ تمام کے سامنے حج کا طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عمرے کا طریقہ میں آلریڈی رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا بہت مختصر ہوں گا، اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں اگر کوئی تفصیلات کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں۔ تو آئیے ناظرین، حج اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے۔ یہ جو حج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حج تمتع کا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں، حج قران، اسے حج افراد اور حج تمتع۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کل جس طرح کے سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں تو عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا، اور 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں حج تمتع کا طریقہ ہے، جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے۔ عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا۔ حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گا، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گا۔ اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوگا، تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے، حج تمتع جو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اندر کی۔ کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا، یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے۔ تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا، اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہے پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو۔ ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایک دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، وہ دعا کرے اللہم هذه حجۃ لا ریاء فیها ولا سمعہ، یہ الفاظ کو ادا کرے، جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے، یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے۔ یاد رکھیے اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے، اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا۔ یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا، لیکن قصر ادا کریں گے۔ یاد رکھیے مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا، لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو، جیسا سفر میں کرتے لیکن جمع نہیں کریں گا، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی باجماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے۔ یاد رکھیے عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی
روزہ نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائے گا اور جمع بھی کیا جائے گا، مطلب ظہر 2 رکعت عصر 2 رکعت اور ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں، آپ وہاں وقوع کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہو، وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جایا کریں، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے، عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے وہاں وقوع کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبلے رخ منہ کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبلے رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے، تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی رات کبھی ہو جاتی ہے پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے، اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ ہو وہاں آپ کو رکنا ہے، اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے، مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے، اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیں 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیں قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر عصر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے، اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے، مزدلفہ میں خام خواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے، اور 10 ذوالحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے، اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے، اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل مطلب ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے، مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیں
रमी के लिए याद रखिए आपको ये जो है कंकरियां लगेंगी, तो हम वहाँ कंकरियां जमा कर ले। उमूमन बोतलें वगैरह आसानी से मिल जाती है, कपड़े वगैरह में, एहराम के पॉकेट्स में वगैरह आप इन चीजों को, कंकरियों को रख सकते हैं। आपको कंकरियां लेना है, पत्थर या बड़े बड़े पत्थर नहीं चुनना है, छोटी छोटी कंकरियां जो आसानी से बआसानी फेंकी जा सके। तो आपको कंकरियां जमा करना है और वहां से निकलना। मीना के बाद जमरे उक़बा को, जमरात में जाके जमरे उक़बा को, और जाहिर सी बात है इसमें काफी सफर है, आपको काफी पैदल चलना है। तो जमरे उक़बा को याद रखिए वहाँ 3 है, जमरे उला, जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो इसको मैं क्या कहूँ, आम जबान में ये इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान, लेकिन ये दुरुस्त नहीं याद रखिए। जमरे उला पहला है, फिर उसके बाद जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो बहरहाल जमरे उक़बा के पास आपको जाना है और रमी करना है, याद रखिए। और रमी से कबल तलबिया कहना बंद कर देना। रमी मतलब उसको कंकर मारना है, 7 कंकरियां मारना है, और कंकरियां मारने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना, याद रखिए। तो आप मुज़दलिफा से निकले और रमी के लिए बहरहाल जमरे अक़बा में पहुंचे, वहां कंकरियां आपने मारी। कंकरियां मारने के बाद याद है जमरे अक़बा की रमी के बाद कुर्बानी करना है और इससे कुछ पकाकर खाना है। ये भी चीजें मुमकिन नहीं होती, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकाकर खाया। तो जमरे अक़बा को रमी के बाद, कंकरियां मारने के बाद याद रखिए आपको कुर्बानी करना है। इसमें एक चीज याद रखिए, जो लोग हज इफराद कर रहे हैं उनके लिए कुर्बानी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि हज तमत्तु कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। तो कुर्बानी करना है। कुर्बानी के बाद जो है हलक या तकसीर करना है, याद रखिए। कुर्बानी के बाद हलक मतलब टकला कर लेना है, बाल पूरे साफ करना है, गंजा कर लेना है, ठीक है, या बाल छिल लेना है जिसको कहते हैं आम ज़बान में, या फिर तकसीर करना है मतलब बालों को पूरे एक जैसे छोटे करना है। दोनों में से जो आपको सहूलत हो करे, लेकिन बालों को पूरे साफ करना, अपना गंजा करा लेना, टकला करा लेना, बालों को पूरा हटा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए दुआ की। बहरहाल तो आप बालों को या तो पूरा एक जैसा छोटा कराए या तो बालों को साफ कर ले, ठीक है। और एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास अब आप पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हज खत्म नहीं हुआ, अभी चीजें बाकी है। तो आप एहराम उतार देंगे और आम कपड़े लिबास पहन लेंगे, याद रखिए। उसके बाद मीना से मक्के मुकर्रमा आप जाएंगे जब भी टाइम और जब भी सहूलत मिले। उस दिन अगर आप टाइम मिलता है, थके हुए नहीं तो जाइए। उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आपके पास अभी वक्त बाकी है, आप 10 को जा सकते हैं, 11 को जा सकते हैं, 12 को जा सकते हैं, अभी टाइम बाकी है आपके पास, याद रखें। तो लिहाजा आपके पास टाइम है तो उस दिन हो सकता है उस दिन करे, या जब भी हो सके आपको वहां से निकल के, याद रखिए, मीना से मक्का जाना है और मक्का में तवाफ इफाजा करना। ये हज का रुकन है, याद रखिए, तवाफ इफाजा। और तवाफ याद रखिए, चूंकि इस तवाफ के अंदर एहराम नहीं होगा, चूंकि हज का एहराम आप ऑलरेडी उतार चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपने लिबास में होंगे, अपने सादे। आप तवाफ की जो इब्तिदा करेंगे, और तवाफ की जब इब्तिदा आप करेंगे तो याद रखिए वो हजर अस्वद से इब्तिदा होंगी। हजर अस्वद से आप घूमकर हजर अस्वद तक आएंगे, ये एक चक्कर कहलाएगा। और तवाफ में ऐसे 7 चक्कर होते कुल, याद रखिए। तो लिहाजा आप चक्कर शुरू करेंगे। चक्कर जब शुरू करेंगे तो वहां हजर अस्वद के सामने जाएंगे, उसका इस्तेलाम करेंगे। इसका माना यह है कि या तो आप उसको बोसा देंगे, या तो उस पर अपनी पेशानी रखेंगे, या तो हाथ लगाकर चूमेंगे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको इशारा करेंगे, और इशारा करके हाथ को नहीं चूमेंगे, खाली इशारा करेंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे, और एक हाथ से इशारा करना काफी है। रफेदैन के साथ दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने इशारा किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और याद रखिए हजर अस्वद को चूमने या उस पर सर रखने या उसको बोसा लेने की कोशिश करने में लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारामारी करना, एक दूसरे को धक्का बुक्की करना, मर्द और औरतों का घुसना बिल्कुल सही नहीं है। तो लिहाजा आप इस्तेलाम दूर से भी कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे, एक हाथ के इशारे से करेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे बगैर हाथ चूमे के, फिर आप जाएंगे और चक्कर मार के आएंगे दूसरा चक्कर। और तवाफ के बीच में ये भी तरीका याद रखिए कि तवाफ के अंदर आप दुआएं करेंगे, कसरत से दुआएं कीजिए। आप जो दुआ याद हो, कुरानी, नबवी, इसके अलावा जो दुआ अगर याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी आप दुआ कर सकते हैं। इसी तरह जो है रुकन यमानी के पास आप जब पहुंचेंगे, जो कि हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा, आप वीडियो में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा याद रखिए कॉर्नर है, मतलब हजर अस्वद, उसके बाद एक कॉर्नर, उसके बाद 2 कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर है, याद रखिए। जब यहाँ आएंगे तो रुकन यमानी को आप हो सके तो हाथ लगाए, उसको एक मरतबा हाथ लगाना है। हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो उसको ना इशारा करना है ना उसको बोसा देना है, हाथ लगाना। अगर हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो हाथ लगा के बोसा भी, सिर्फ हाथ लगाना। हाथ लगाना अगर मुमकिन नहीं है तो आप वहां से गुजर जाए, कोई इशारा नहीं है और कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे वहां से गुजर जाना है। ऐसे आप 7 चक्कर मारेंगे दुआएं करते हुए। तो ये था आप जो है तवाफ का तरीका। तवाफ की और तफसीलात अगर देखना है तो आप उम्रे की वीडियो में इसको देख सकते हैं। तवाफ खत्म होने के बाद याद रखिए 7 चक्कर तवाफ के खत्म होने के बाद हम जो है निकलेंगे और जमजम का पानी पियेंगे। जमजम का पानी पीने के बाद कुछ पानी अपने सर पर डालेंगे और वहां से जो है सही के लिए जाएंगे। और सही के लिए जब जाएंगे तो वो जो है सफा की तरफ जाएंगे और सफा से सही की शुरुआत
شروعات ہوں گی اور مروہ پہ جائیں گے، پھر مروہ سے صفا یاد رکھیے، اور ایسے 7 چکر آپ کو صحیح کے کرنا ہے، یاد رکھیے صفا سے شروعات مروہ پہ، اور مروہ کے بعد صفا، صفا کے بعد مروہ، تو شروعات صفا سے ہوں گی، خاتمہ مروہ پہ ہوں گا، یاد رکھیے صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے، دعائیں آپ کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے، یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے، تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے، یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے، اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے، یاد رکھیے عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں تیز چلیں گے، صفا اور مروہ کے بیچ میں جب آپ چلیں گے یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی تمجید بیان کرے، اللہ کی تحلیل بیان کرے، اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، قرآنی دعائیں پڑھے، قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، ایسے آپ 7 چکر ماریں گے، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایام تشریق مطلب 11 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہے، یاد رکھیے ذو الحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد مطلب آفتاب زوال کے بعد، زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا، مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے، تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے، کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے، اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں، جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے، تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے۔ اسی طرح جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطی یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمر جو ہے اولا اور وسطی یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا، یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے جائے، ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار، بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا۔ اسی طرح جو ہے 12 ذو الحجہ کو اگر آپ چاہیں 12 ذو الحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل، یاد رکھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دی ہے، جو چاہے تو 12 تک رکے، جو چاہے تو 13 تک رکے، تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائے، اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیں، تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے، مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے۔ اب یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک، تو لہٰذا کوشش کرے، نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے ہیں، 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے، لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے نکلنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور یا تو آپ 12 تک رکیے یا تو آپ 13 تک رکے، یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا، اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی، مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا، اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ 13 ذو الحجہ ہو گئی، اب واپس مکہ آ گئے اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا، 2-4 دن بعد جائیں گا، 10 دن بعد جائیں گا، یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے، تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے، پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر مدینہ جا کے وہاں سے چلے جائیں تو آپ طواف وداع کریں گے، اور یہ حج کی چند باتیں تھی اور یہاں حج ختم ہوتا ہے، اور یہ چند باتیں جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کیے، اور بھی تفصیلات ظاہر سی بات اس میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین زمانہ حالات رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے، وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یا نکلنے سے پہلے اپنے مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے
قبول کرے، ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے، اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے، اور حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔